خلافت کے سنہرے دور میں جب اسلامی افواج نے سمرقند پر حملہ کرنے کا اعلان کیا تو اہل سمرقند نے اسلامی لشکر کے سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کے خلاف اسلامی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے مسجد کے ایک کونے میں اپنی نشست سنبھالی اور کارروائی کا آغاز کر دیا۔ قاضی صاحب کے اہلکار نے ان کے قریب کھڑے ہو کر بغیر کسی لقب کے امیر لشکر کا فقط نام لے کر بلایا کہ وہ حاضر ہوں۔ چنانچہ امیر لشکر فاتح سمرقند قتیبہ بن مسلم حاضر ہوئے۔ پھر اہل سمرقند کے سردار کاہن کو بلایا اور امیر لشکر کے ساتھ بٹھا دیا۔ اس عدالتی کارروائی کے دوران قاضی صاحب اپنی نہایت پست آواز میں مخاطب ہوئے۔ کاہن سے پوچھا، بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو؟ کاہن نے کہا، آپ کا کمانڈر قتیبہ بن مسلم ہمارے ملک میں دھوکے سے داخل ہوا ہے۔ اس نے اعلان جنگ نہیں کیا اور نہ ہی اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی۔ قاضی نے امیر لشکر کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ امیر لشکر نے قاضی سے کہا کہ لڑائی تو دھوکہ ہوتی ہے، یہ ملک بہت بڑا ہے، اس کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے شرک اور کفر سے بچا لیا ہے اور انہیں مسلمانوں کی وراثت اور ملکیت میں دے دیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا تم نے حملے سے پہلے اہل سمرقند کو اسلام کی دعوت دی تھی یا جزیہ دینے پر آمادہ کیا تھا یا دونوں صورتوں میں انکار پر لڑائی کی دعوت دی تھی؟ سپہ سالار نے کہا، نہیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ قاضی نے کہا، تو گویا آپ نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا ہے۔ قاضی صاحب نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی مدد ہمیشہ اس لیے کی کہ اس نے دین کی اتباع اور دھوکہ دہی سے اجتناب کیا۔ اللہ کی قسم، ہم اپنے گھروں سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے ہیں۔ ہمارا مقصود زمین پر قبضہ جمانا نہیں اور نہ ہی حق کے بغیر وہاں حکومت کرنا مقصود ہے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ مسلمان اس شہر سے نکل جائیں اور شہر کو اس کے اصل باشندوں کے حوالے کر دیں، ان کو پہلے دین کی دعوت دیں اور جنگ کا چیلنج کریں، پھر ان سے لڑائی کا اعلان کریں۔ وہ افواج جس کے سامنے مدینہ سے لے کر سمرقند تک کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکی، جنہوں نے کیس و کسرا کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا، آج وہی اسلامی فوج ایک قاضی کے فیصلے کے سامنے دستبردار ہو گئی۔ اس عادلانہ فیصلے کو دیکھ کر اہل سمرقند نے اسلامی افواج کے راستے روک لیے اور کہا کہ ہمارے ملک سے واپس نہ جائیں، ہمیں ایسے ہی عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ سمرقند کی گلیاں اور چوک اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہے تھے۔ لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے تھے اور اس طرح سمرقند کی زمین اسلام کی دولت میں داخل ہو گئی۔